السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من جی ابھی آیا میسج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ کل کے دروس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھے تھے، اس کی مشق کر رہے تھے، اور یہ آج کا سبق پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ کتاب یسرنا القرآن، مرتبہ ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور قادری رحمۃ آبادی صاحب، شیخ التجوید جامعہ نظامیہ اور بانی مدرسے محمدیہ تعلیم الاسلام حیدرآباد کی کتاب سے کچھ ہم تجوید کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ، کیونکہ بعض لوگ جوائن شاید نئے ہوئے ہوں گے تو ان کے لیے دوبارہ سورہ فاتحہ کی مشق کرائی جائے گی۔ تو کل ہم سبق دو، پہلے تو سبق ایک جو ہے یہ حروف تہجی یا حروف ہجا ہے۔ حروف تہجی کہتے ہیں یہ الف با سے یا تک جو 29 حروف ہیں، یہ تمام حروف تہجی ہیں، اور اس کو ادائیگی میں 29 حروف کو ہمارے 17 مخرج استعمال ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک سے لے کے آخری حلق تک، سینے کے قریب تک، یہ مخارج ہے 17 نکلنے کے مقامات، یہ 29 حروف، جیسا کہ گزشتہ دروس میں بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو اس کو مخارج حروف کہتے ہیں۔ اور مخارج حروف میں جو ہے تجوید کے جو قواعد ہیں، جو تجوید بیس کرتی ہے، ان میں اس کے 5 نکات ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے مخارج حروف ہیں۔ اکثر اساتذہ قراء کہتے ہیں کہ مخارج حروف اور صفات حروف جس کو اچھی طریقے سے ادا کرنا آتا ہو، گویا کہ وہ تجوید جانتا ہو، تو بہت ہی اس کا وہ ہے۔ جامعہ نظامیہ وغیرہ کے امتحانات اور دوسرے مدارس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو پریکٹیکل پڑھ کے جو بتانا ہے اس کے 40 سے 50% مارک دیتے ہیں۔ بعض مدارس میں 30% دیتے ہیں، اور 70 جو ہے تجوید کے قواعد لکھنا پڑتا ہے، لیکن اکثریت جو ہے 40 سے 50 کے درمیان مارکس آپ کو مختلف سورے پڑھا کے دیکھتے ہیں۔ اور عام طور پہ تجوید قرأت اس کو سمجھتے ہیں کہ زور سے چیخ کے پڑھنا یا جو ہے اسٹیج پہ پڑھنا، جیسا مرد حضرات اکثر مظاہروں میں اور دوسرے موقعوں پر پڑھتے ہیں اسٹیج پہ، تو صرف وہ تو قرأت ہے۔ اور تجوید سے جاننا، ہر پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ قاری ہے، لیکن قاریوں کی اصطلاح میں اور فن تجوید میں وہ شخص جو تجوید و قرأت میں جو نکات ہیں، جیسا کہ مخارج حروف ہے، صفات حروف ہے، وصل حروف ہے، اور ساکین حروفوں کو روکنا، ملا کے پڑھنا اور روکنا، یہ تمام چیزوں کا نام جو ہے تجوید ہے۔ بہرحال یہ مخارج حروف کی دوبارہ میں مشق کرواتا ہوں۔ جس کے پاس، آپ لوگوں کے پاس ڈائیگرام ہے واٹس ایپ میں اور اس میں، تو کھول لیجئے، جو حروف کی ادائیگی کے لیے بتایا گیا ہے۔ حمزہ اور ہا، یہ حمزہ ہا جو ہے حلق کے آخری حصے سے نکلتے ہیں، جیسا کہ آ اور آہ۔ دیکھیے یہ حلق کا حصہ ہے آخری، تو جب الف اور حمزہ، یہ جو آپ کمپیوٹر میں دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، الف اور یہ حمزہ چھوٹا عین کی طرح جو ہوتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس پر جزم۔ تو کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس سے پہلے والے حرف کو وہ آخری والے حرف جس کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے اس سے ملا دینا، جیسا کہ یہ آہ، آ ہے، آ اور آہ، یہ دونوں آخری حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس کا نام ہے حروف حلقی، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ کون سے ہے؟ حمزہ ہے، ہا ہے، اور عین ہا۔ عین ہا درمیانی حلق سے یہاں سے ادا ہوتا ہے، جیسا کہ آ اور آہ، آ اور آہ، آہ۔ یہ اس کے بعد غین خا ہے۔ غین خا حلق کے ابتدائی حصے سے نکلتے ہیں۔ غین اور خا جو ہے ابتدائی حلق سے، یعنی یہاں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ حلق کا جو ہے
یا آپ کے جو ٹھوٹی کے نیچے ٹھوٹی جگہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، تو یہ ابتدائی حصہ ہے حلق کا. یہاں سے کیا ادا ہوں گے؟ غین اور خا. اس کو پریکٹس کرنے کے لیے غین سے پہلے الف اور خے سے پہلے الف لگا دیں گے اور دونوں کو ساکن کر دیں گے. ساکن سے مراد جو حرف کی آپ مشق کرنا چاہتے ہیں آواز کی، اس پہ جزم لگا دینا. تو اغ، اغ اور اخ کہاں سے ادا ہونے کے؟ یہاں سے، ابتدائی حلق سے. اغ اور اخ. جیسا قرآن میں آیا ہے اغنیا، اغنیا بول کے آیا، یعنی غنی لوگوں کی جمع ہے. ایک رہا تو غنی بولیں گے، اور اغنیا اس کی جمع ہے، پلورل ہے اغنیا. اور اخ ہے، الاخ یا اخ کہتے ہیں بردر کو، بھائی کو کہتے ہیں اخ. اخن، ہذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں. تو یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے اخ؟ یہ بھی ابتدائی حلق سے ادا ہو رہا ہے اخ. کئی جگہ آیا ہے قرآن میں، یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ یوسف میں، اس میں بھی اخی کا ذکر آیا ہے، ان کے بھائی جو ان کو لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تفصیل پتہ ہے آپ کو. تو یہ ابتدائی حلق سے غین اور خے، اغ اور اخ ادا ہوتے ہیں. جیسا جیسا میں بول رہا ہوں آپ لوگ بھی پریکٹس کرتے جائیے، تاکہ ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی مشق کی اس کی جو ہے حروف کی مشق ہو جائے، اور آپ لوگ سب تمام پرفیکٹ ہو جائے مخارج حروف میں. مخارج حروف بہت اہمیت کی حامل ہے. اکثر لوگ قراء، بعض لوگ جو ہے تجوید کے قواعد تو جانتے ہیں، لیکن یہ مخارج حروف میں زیادہ مہارت نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے قرآن شریف کی تلاوت ناقص لگتی ہے، صحیح نہیں لگتی. تو آپ لوگوں سے ادب گزارش ہے، جو بھی سن رہے ہیں اس ویڈیو کو، مخارج حروف کی اچھی مشق کریں. اگر جو بھی یہاں جدہ میں ہو تو دولت خانے پہ، ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ مشق کی پریکٹس کرائی جائے گی تمام حروف کی. جو بھی اپنے جاننے والے قراء ہے، گھر کے قریب کوئی اساتذہ ہے، تو ان کے سامنے بھی مشق کرنا پڑتا ہے. تجوید اور قرأت سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم کوئی اچھے قاری کے پاس سند یافتہ زندگی میں ایک بار پوری قرآن سنانا چاہیے. شروع کے جو 2-3 پارے ہیں کم سے کم، وہ اچھا تجوید سے قرأت سے آپ پڑھ لیے تو باقی کا خود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ کوئی اساتذہ کے سامنے پڑھے. تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے مخارج حروف میں ابتدائی حلق سے ادا ہونے والے حروف حمزہ اور ہا، اور درمیانی حلق سے ادا ہونے والے حروف جیسا کہ عین اور ہا. پھر اس کے بعد غین خے جو ابتدائی حلق سے ہے، اور حمزہ ہا جو ہے درمیانی حلق سے ہے. تو میں بتا رہا تھا غین اور خے کیسے ادا ہوتے ہیں، اغ اور اخ، اغ اور اخ. اس کے بعد آئیے زبان کی پرچیب، یعنی جہاں حلق ختم ہو رہا ہے ہمارا، یہ حصہ شروع کا ہے حلق کا، یہ حصہ شروع ہوتا ہے ابتدائی حلق اس سے کہتے ہیں، یہ درمیانی حلق ہے، یہ آخری حلق ہے. اس سے 3 حروف، یعنی دو کر کے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. آخر سے حمزہ ہا، درمیانی سے عین اور ہا، اور ابتدائی حلق سے غین اور خا. اب میں تینوں ادا کر رہا ہوں، غور سے سنیے آپ لوگ. شروع میں ابتدائی حلق سے حمزہ ہا، آ اور آہ، یہ جو 2 حروف ہے شروع میں، آ اور آہ، یہ درمیانی حلق سے یہاں سے عین اور ہا، آ اور اہ. اور ابتدائی حلق جو یہ ہے، آپ کی ٹھوٹی جہاں ختم ہو رہی ہے، اس کو ابتدائی حلق کہتے ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دا تھروٹ. یہاں سے غین اور خے ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ او اور اخ، او اور اخ. چلیے اب یہ آپ کا حلق کے حروف، مخارج حروف کا ہے. الحمدللہ آج چیپٹر ہم کمپلیٹ کیے، لیکن مخارج حروف 17 ہیں. ابھی تو آپ جو ہے صرف 6 پڑھے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. یہ حروف حلقی کہتے ہیں اس کو. حمزہ ہا سینے کے قریب آلموسٹ یہاں سے ادا ہوتا ہے، آہ، آ اور آہ. جیسا کہ اعجمیون و عربیون بول کے آیا ہے، اور آہ میں اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، اہدنا
تو وہ بھی سینے کے قریب سے ادا ہوتا ہے. عین میں جو ہے اور جو ہے یہ درمیانی حلق سے. معاف کرنا اس کو بار بار میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشی ہو جائے اور آپ لوگوں کو اچھا حروف ادا کرنے کے مخارج سے آپ لوگ واقف ہو جائے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک موقع عطا فرمایا ہے. تجوید ایٹ یور ڈور اسٹیپ، یہ ہمارا مشن ہے کہ تجوید آپ کے گھر پر آئی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اس آڈیو ویڈیو اور جو آپ کو لائیو پروگرام بتایا جا رہا ہے اس کو اٹینڈ کریے اور مشق کیجیے. تو یہ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی کہتے ہیں. اب آئیے قاف پڑھتے ہیں. قاف قاف جو ہے اکثر لوگ غلط ادا کرتے ہیں. خاف اور قے میں فرق ہے. یہ جو قاف ہے یہ زبان کی پڑچیب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ آپ کا حلق ختم ہو رہا ہے، جو آپ کی چھوٹی زبان ہوتی ہے چھوٹی اندر حصے میں، اس کو پڑچیب کہتے ہیں. وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. اور زبان کی جڑ یعنی زبان اپنی جہاں ختم ہو رہی ہے، جہاں سے زبان اندر سے شروع ہو رہی ہے، اس کو پڑچیب کے اندر ہی حلق کے اوپری حصے کو لگانے سے نکلتا ہے. جیسے دیکھیے قاف میں اور خے میں فرق ہے. قاف میں جو ہے کھرکھراہٹ نہیں رہتی آواز میں، اور اسی کا ہم اثر لفظ ہے وہ خے ہے کے بعد جو آتا ہے خے کہاں ہے؟ یہاں پہ یہاں ابھی پڑھے تھے ہم. یہ حلق کے ابتدائی حلق سے جو ادا ہوتا ہے خے، اس کی آواز میں کھرکھراہٹ ہوتی ہے. اخن بول کے آیا نا، اخو بھائی برادر کو بولتے ہیں اس میں آواز میں کھرکھراہٹ رہتی ہے. لیکن قاف میں کھرکھراہٹ نہیں ہوتی، یہ الگ سے ادا ہوتا ہے. اور یہ مقلقلہ حرف ہے. اس کو قلقلہ، اس کے اوپر جب جزم آتا ہے تو اس میں 2 آواز نکلتی ہے، اق. اور یہ پڑچیب کے اندر حلق کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسا کہ اق. تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوگا آپ کو، کیونکہ ابھی جب پریکٹس کریں گے اور آپ اس کے سورے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا کہ آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا حرف کہاں سے آتا ہے اور فرق محسوس ہوگا. جیسا کہ خے اور قاف دونوں الگ ہے. اکثر لوگ انجانے میں خاف کو قے اور خے کو قاف پڑھتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے زبان کی جڑ پڑچیب کے اندر حلق کے اوپری حصے کو لگانے سے نکلتا ہے، جیسے کہ اق. یعنی اپنی زبان کا آخری حصہ جو ہے اوپر کے حصے کو لگانا، وہیں پہ پڑچیب کو اق. بالکل یعنی جہاں پہ آپ کا حلق شروع ہو رہا ہے، چھوٹی زبان جو ہوتی ہے پڑچیب، اس کو اپنی بڑی زبان کے آخر کے حصے کو اوپر لگانا، اق. چلیے اب اس کے بعد کاف جو ہے زبان کی جڑ پڑچیب کے باہر تالو کو لگانے سے نکلتا ہے. بالکل قریب ہے قاف کے. قاف جو ہے زبان کی بالکل آخری حصے کو پڑچیب کے اوپر لگانے سے اندر حلق کے اوپر لگانے سے نکلتا ہے اق. اور کاف اسی کے ذرا قریب سے اک. فرق دیکھ رہے ہیں آپ، اق اور اک. جیسا کہ اللہ اکبر آیا ہے اکبر، اور یہ اق ہے، یہ قاف. ذرا اس میں احتیاط برتیے گا. قاف اور کاف میں بھی لوگ اکثر قریب ہونے سے غلط ادا کرتے ہیں. تو مخارج حروف جس کو آتے ہیں 70% جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تجوید کم سے کم 50% تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ قرآن کو صحیح پڑھنا آ جائے گا. کیونکہ عربی زبان پروناؤنسیشن اور جو ہے لیٹرز کی صفات پہ ڈیپینڈ ہے، یعنی اس کی آواز کیسا ادا کر رہے ہیں وہ اس کا بہت بڑا اثر ہے، اس کا بڑا جو ہے حصہ ہے تجوید میں. تو آج جو ہے قاف اور کاف، جیسا کہ بہت جگہ قاف قرآن میں آیا ہے، اس کے سورے آپ کو جیسے کہ جو ہے قاف کی آپ یہاں دیکھیں گے نیچے، کیونکہ قاف اور کاف میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں تو میں اس کو آپ کو مشق کرانا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ قاف اور کاف قریب لکھے ہیں، یہ قاف ہے، یہ کاف ہے.
تو کوئی بھی لیٹر کا آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے الف لگا دینا، الف لگانے حمزہ الف لگا کے اس پہ زبر لگا دینا، اور جو حرف کا آپ کو معلوم کرنا ہے مخرج اس پہ جزم لگا دینا، یعنی اس کو حرف کو سائلنٹ کر دینا. تو یہ اق، اق ابھی ہم اوپر پڑھ رہے تھے نوسیق، یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں میں. کوئی بھی حرف کو جو ہے آپ اس کا مخرج معلوم کرنا ہے اس پہ پہلے والے حرف پہ زبر لگائیں گے، اور جس کا معلوم کرنا ہے آپ کو مخرج اس کو ساکن کر دیں گے. جیسا کہ یہ دیکھیے یہاں پہ الف پہ زبر ہے، اس کو آ پڑھیں گے، قاف پہ کیا ہے جزم ہے اق. تو جہاں پر آواز ختم ہو رہی ہے حرف کی وہی اس کا مخرج ہے اق. اور یہ کیا ہے اک، اک. دیکھیے کیسا ادا ہو رہا ہے، صاف آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اک اور اق. جیسا کہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اس کو اللہ اکبر نہیں بولیں گے، قاف سے ادا نہیں کریں گے، اللہ اکبر. اور قاف کی کیسی مثال ہے، فَأَقْبَلَ تَوْبَةً بول کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے توبہ، فَأَقْبَلَ توبہ. اس سے بہت سارے الفاظ قاف سے ادا ہوئے. اور ایک ہے جو مخلقلہ حروف ہے اس کا مجموعہ ہے قطب جدن، قاف توئے بے جیم دال. یہ 5 حروف ہیں، جب اس پہ جزم لگ جائے گا تو یہ حرف کی ڈبل آواز نکلے گی. آپ کو انشاءاللہ آگے شاید آئے گا یا ابھی ڈھونڈ رہا ہوں میں، اگر مل جاتا ہے وہ مجموعہ تو بتاؤں گا. 5 حروف ہیں، حروف مقلقلہ کہتے ہیں اس کو، خلقلے والے، یعنی جس پر جب اس پر جزم لگے گا تو اس کی ڈبل آواز آتی ہے. جیسا کہ اق، اق، اج، اد، اب. یہ 5 حروف ہیں. اب دیکھیے یہ آپ دیکھے ہو رہے ہوں گے پیج نمبر 9 یسن القرآن، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر میں ہے یا اس پہ اسکرین پہ فی الحال دیکھ لیجئے. عربی میں پہلے قرآن میں آراف یعنی زیر زبر پیش نہیں تھی. اب یہ زیر زبر پیش ہماری سہولت کے لیے لگائے گئے ہیں، کیونکہ ہم اکثر لوگ جو انڈیا پاکستان وغیرہ کے ایشین کنٹریز کے ہے، اہل عرب نہیں، ہم کو زبان نہیں آتی تو بغیر آراف کے پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو ہم تمام احسان مند ہے پہلے کے قراء کے جنہوں نے محنت کی، خاص کر ہم جس کی روایت سے پڑھتے ہیں حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بروایت حفص اور شعبہ، یہ لوگوں کے روایت سے ہم پڑھتے ہیں. اور حضرت عاصم کوفی کو کوفی کیوں کہتے ہیں، حضرت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں ایک شہر ہے کوفہ، جو شہر بغداد اور بغداد سے تھوڑا 150-200 کلومیٹر دور ہے. کوفہ اس مقام کے رہنے والے، اسی لیے آپ کا نام کوفی پڑا. کوفہ میں جو رہتے ہیں عراق میں ان کا نام کوفی ہے. لیکن انہوں نے بہت محنت کی، یہاں آ کے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے آپ نے قرأت و تجوید سیکھی اور بہت ہی نام کمایا اس میں. تو ان کے زمانے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آراب لگائے گئے. آراب کسے کہتے ہیں، زیر زبر پیش، یہ تمام جو حرکات ہے اس کے بغیر ہم قرآن عام طور پہ ہم لوگ نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم اہل عرب ہے نہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ کس پہ زیر زبر لگانا. تو آئیے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 حرکات کا قاعدہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. ہر قرآن میں زیر زبر پیش ہوتا ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں، اور جو ہے یا آراب بھی کہتے ہیں. ان کو حرکات کہیں گے یا آراب. لکھ لیجئے اگر جو لکھ سکیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کو تجوید کے ایگزام میں آئیں گے. اور ابھی میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو میں آپ کو اسکرین پہ بتا رہا ہوں، یسن القرآن. یہ حضرت شیخ التجوید عبدالغفور رحمت آبادی صاحب، ڈاکٹر عبدالغفور رحمت آبادی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ہمارے لنک پہ اویلیبل ہے، اور بہت اچھی کتاب ہے. تجوید انہوں نے بہت اچھی مشق کروائی، اور حال میں آپ کا وصال ہوا 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ کتاب جو ہے آپ بار بار پڑھیے. تو اس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے، سبق نمبر جو ہے 14 ہے، 14 ہے، اور صفحہ نمبر 9، سبق حرکات کا قاعدہ. یہ کیا ہے، لائن کے جو اوپر آتا ہے زبر، لائن کے نیچے زیر، اور یہ پیش، زبر زیر پیش. اور ایک آتا ہے اس کو کہتے ہیں
साकिन ने उसको जिस हर्फ पे जज़म लगा दिया जाता है उसको रुक जाता है, चूंकि वो हरकत में नहीं आता, वो साकिन कर देता है हर्फ को, उसको इसलिए यहाँ उन्होंने नहीं बताया। तो बहरहाल ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत वाले को हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। यानी अब ऊपर हम पढ़े अलीफ बा ता सा, अभी तक जेर जबर पेश यहाँ नहीं लगाए थे। यहाँ देखिए ये तमाम को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग लिखा गया, इस पे जेर जबर पेश नहीं है। तो ये हरकत वाले हुरूफ नहीं है, साकिन हर्फ है ये, खाली आप अलग अलग पढ़ रहे हैं उसको। का ऐसा मिला के लिखते हैं, ऐन है और ऐन की मुंडी है ये। अब ये यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं हरकत वाले हर्फ पढ़ना, यानी अलीफ पे आप जबर लगाएंगे तो आ, आवाज ऊपर की तरफ जा रही है, अलीफ आ, अलीफ पे जबर आए तो आप आ पढ़ेंगे। हाँ, अगर इसको खड़ा जबर आ गया तो दो हरकत के बराबर पढ़ेंगे, यानी जितना आ बोले आप उससे डबल खींचना आ। अगर इस पे खड़ा जबर होता तो, खड़ा जबर नहीं है, सिर्फ एक ही जबर है, तो सिर्फ आ पढ़ेंगे। आ, ये क्या है, बा। तीसरा ता। ता क्या जो है अपनी जुबान को ऊपर जो अपने दांतों की जड़ है वहां लगाने से ता अदा होता है। अत, अत। ठीक है, जुबान की जो नोक है उसको आप कहाँ लगेंगे, अपने दांत है ना, अंदर के दांत के जड़ की तरफ ऊपर, अत, अत। और सा है, सा के वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाना चाहिए, अस। मैं थोड़ी ज्यादा ला रहा हूं ताकि आप लोग देखें और सही अदा करें। अस, अस। ये ता के बाद जो सा आता है अस है। अक्सर लोग ये सा को भी सीन अदा करते हैं, जैसा कि ये है अस। इसके वक्त जुबान की नोक बाहर नहीं आएगी, करीब करीब से अदा होते हैं ये सा और ये सा। अपने आप लोग अपने अपने जो है माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरों को आवाज ना आए, डिस्टर्ब ना हो किसी को। तो अगर कुछ पूछना हो तो मैं बीच में वक्फा दूंगा या आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये जो जेर जबर पेश है ये तमाम को हरकत कहते हैं। ये जब हर्फ पे आता है तो उसको हर्फ को मुतहरिक कर देता है। मुतहरिक यानी उसको हरकत में लाना। जैसा कि अलीफ पे बे पे कुछ भी जेर जबर पेश नहीं है तो वो बजाते खुद उसको सिर्फ बा पड़ेगा, सिर्फ बे बा पड़ेगा। लेकिन जब इसको आवाजों को ने उसको पढ़ना है तो जेर जबर पेश लगा देते हैं, तो इसको मुतहरिका अल्फाज कहते हैं। जैसा कि आ, बा, ता। ता का मखरज आपको बताया था, ये जुबान के अंदरूनी जुबान के ऊपर जो आपके जड़ हैं दांतों की, वहां पे जुबान की नोक लगने से ता अदा होता है। इसी तरह सा है, सा के वक्त जुबान की नोक थोड़ी बाहर लाना चाहिए, अस या सा। ये हा है, खा है, रॉ है, जा है, फा, हा, ये इस तरह से अदा होते हैं। अभी तक इस तख्ती में सिर्फ जबर का ही मशक कराई जा रही है, पूरे हुरूफ पे जबर ही है, ताकि आपको एक जबर की अच्छी मशक हो जाए। जा, सा, शा, मा, दा, जा, पौ, ला, का, या, सौद, वौद, वा, आ, ये दोनों भी एक जैसे अदा होते हैं। हमजा और अलीफ पर भी जो छोटा, ये भी दोनों हमजा ही है। तो व, ना, आ, गौ। अब यहां तक पूरे ये जबर वाले थे, यानी आवाज को ऊपर ले जाना है। जबर का काम क्या है, आवाज को ऊपर ले जाता है। आवाज तीन तरह की निकलती है हुरूफ की, या तो ऊपर ले जाती है आवाज जिसपे जबर हो, आ बोलेंगे आप, और अगर जेर हो अलीफ पे तो आवाज नीचे की तरफ जाती है, जैसा कि ई, बी, ती। ये क्या है, जब जेर लग रहा है तो नीचे जा रही है। अब पे, जी अब फरीद का मैं आसम साहब कॉल करो तो करते क्या बोला हाजी साहब को कॉल करे तो फरीद साहब की आवाज आ रही बीच में, उनकी आवाज बंद करनी। जी। तो अब दूसरी चीज जो है, अगर कि आपको जो है जेर, हाँ जेर आवाज को नीचे की तरफ ले जाती, ई, बी, ती, इस तरह। और एक है पेश। पेश जो छोटे वाव की तरह लिखते हैं, यहाँ आप अगर स्क्रीन पे देखें तो अलीफ पे पेश है वाव की तरह, वो पेश कहते हैं। वो आवाज को सामने की तरफ ले जाते
जैसा कि ऊ, बू, तू, आप आवाज का देखिए चलन किधर है। अगर जबर होता तो आ ऊपर जा रही है आवाज, जेर हो नीचे ले जाती है ई, पेश हो जैसा वाव की तरह छोटा वाव लिख दिया जाता है उसको पेश कहते हैं। ऊ, बू, तू, ये आवाज को सामने की तरफ जा रही है। तो ये अरबी की जुबान का कायदा है, जब हर्फ पे जेर जबर या पेश लगता है तो वो हुरूफ को मुतहरिक कर देता है, यानी हरकत में लाता है। ये बहुत आम चीजें हैं, कायदा है, लेकिन चूंकि तजवीद हम इब्तिदा से शुरू कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ताकि हमारे तमाम अहबाब को इसका फ़ायदा पहुँचे, और जो भी हम में से बाद लोग असातिज़ा के पास पढ़ नहीं सके, मदरसों में तजवीद नहीं पढ़ सके, सिर्फ कुरान कोई उस्ताद इमाका ने पढ़ लिए हैं और कोई कहीं पढ़ लिया है तो तजवीद के साथ नहीं पढ़े, तो मखारिज हुरूफ 50% तकरीबन कवर करता है, जिसके मखारिज हुरूफ और सिफ़ात हुरूफ हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का भी कौल है कि जो शख्स कुरान के मखारिज हुरूफ और औसाफ हुरूफ और सकनात, यानी कहाँ रुकना और वसल, कहाँ रुकना कहाँ मिला के पढ़ना, ये अगर जानता हो तो वो कुरान क़ारी कुरान कहलाने का मुस्तहक है या फ़न तजवीद को जानता है। तो ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। और ये किताब हमारे मोहम्मद अली अतहर भाई ने आपको मुहैया किए, लिंक ग्रुप में भी इसको डाला गया है, तो अवेलेबल है, आपको बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यहाँ दुकानों पे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका मटेरियल आपको ऑनलाइन मुहैया किए हैं। और 3 किताबें हमने आपके गोशे गुजार किए हैं, आपको जैसा कि पता है 3 किताबें अवेलेबल है हमारे पास। एक तो यस्सरनल कुरान, अब जो पढ़ रहे हैं हम, यस्सरनल कुरान जो पढ़ रहे हैं वो है, और उसके अलावा भी दूसरे मटेरियल हैं। ये यस्सरनल कुरान हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर कादरी रहमताबादी की लिखी हुई है, जो शेख तजवीद जामे निज़ामिया और बानी मदरसे मोहम्मदिया तालीमुल इस्लाम की लिखी हुई है। इसके अलावा 2 किताबें और हैं, बल्कि 3 किताबें हैं, और एक है ताजुल क़वायद, जिससे मैं शुरू के वीडियोस आपको और शुरू के दुरूस इसके जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे उस्ताद मोहतरम क़ारी जमाल मोहम्मद ताहिर साहब ने मुरतब फरमाई है, जिसमें बहुत ही यानी डिटेल में और बहुत ही ऐसे ऐसे मालूमात जो बहुत सारे तजवीद व क़िरात की किताबों में नहीं है। अपने नौयत की एक अहम किताब है। आप काफ़ी मेहनत से, और हमारे हम मोहल्ला भी हैं, रहे हैं, बुजुर्ग शख्सियत है, तो ये आपने मुरतब फरमाई है, इसको भी मुलाहिजा फरमाइए। और इसके अलावा और एक किताब है जो रूह तजवीद। रूह तजवीद छोटी सी किताब है, इसमें जल्दी जल्दी बताया गया है तमाम, जिसको शॉर्ट टाइम में, जैसा 1 हफ्ता 10 दिन या महीने में तजवीद पढ़ के इम्तिहान देना है, उन अहबाब के लिए बेहतर है। इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें तजवीद के और क़वायद वगैरह बताए गए हैं। लेकिन ये भी माशाल्लाह अच्छी किताब है, लेकिन मैं चूंकि ज़रा डिटेल में और को प्रैक्टिस कराते हुए पढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए हज़रतुल अल्लामा हमारे शेखुल हदीस शेखुल तजवीद क़ारी हमारे अब्दुल गफूर रहमताबादी साहब की किताब पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत डिटेल है। आपके आसानी के लिए ये बताया जा रहा है कि रूह तजवीद किताब भी हमारे जो लिंक हमने दी है उसमें महफूज है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और एक किताब है मेरे ख्याल में जो हम बताए हैं इससे पहले, आज के सबक में ये बहुत अहमियत की हामिल है कि मखारिज हुरूफ बताए गए हैं। आज हम जो कवर किए ये हलक़ी हुरूफ, जैसा कि आखिरी हलक़ से हमज़ा हा, दरमियानी हलक़ से हा ऐन, और इब्तिदाई हलक़ से खा और गैन, ये बताए गए हैं। फिर परचीप के करीब से, या जहाँ छोटी ज़ुबान होती है, जहाँ हलक़ ख़त्म होता है, वहाँ जो है क़ाफ और काफ है। क़ाफ और काफ ये बताए गए हैं, ये इसकी भी मशक़ कराई गई शुरू में। और जो है ये डायग्राम अवेलेबल है आपको व्हाट्सएप में भी और हमारे यूट्यूब के चैनल में भी गालिबन, और जो लिंक दिए हैं, तो इसको भी आप मद्देनज़र रखिए, देखते रहिए। जी, अभी ये चूंकि हम लोग जूम पे क्लास ले रहे हैं, तो 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक आएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह
اگر آپ لوگوں کو کچھ سوالات ہے اس میں سے تو کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا سیف چونکہ ہو رہی ہے تو آپ لوگ ایک بک پین رکھیے ساتھ تاکہ اس میں لکھ لیں، جو چیزیں پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو ماشاءاللہ خیرت جانتے ہیں ان سے سیکھیے، کیونکہ یہ فن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن بغیر تجوید کے پڑھنا جو ہے، جیسا کہ سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو قرآن کے باعث پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جن پر خود قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اور شروع میں نے آیات پڑھی تھی سورہ بقرہ کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف کو جیسا حق تلاوتی ہی بول کے آیا ہے کہ لوگ قرآن شریف کو وہی لوگ ایمان لائے جو قرآن کو اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ۔ تو جو ہے شروع میں یہ آیت پڑھ کے بتایا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، سورہ بقرہ کی آیت 121۔ یعنی وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن کو اس کے حق کے ساتھ، یعنی تجوید کے ساتھ، اور وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ومن یکفر، اور جو اس کو جھٹلائے فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کو جھٹلائے اس کو حق کے پڑھنے سے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ پھر سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ تو جو ہے آج کے اس سبق کو جو 2-3 منٹ اور رہ گئے ہیں، یہ 45 منٹس کمپلیٹ ہونے، آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ یہ حضرت کی جو کتاب ہے اس کی مشق کریں جو آپ کو بتائی گئی ہے، یسن القرآن۔ یہ بہت ہی عمدہ اور ماشاءاللہ ڈیٹیلڈ ہے، تجوید کے قواعد وغیرہ آن لائن اویلیبل ہے، جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہے تو کوئی بک اسٹور میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں لنک اس کی دی گئی ہے، آپ لوگ اس کو پرنٹ کیجئے۔ حتیٰ کہ حضرت نے لکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، عام طور پہ الف با تا سا کوئی نیچے سے اوپر لکھتے ہیں، ویسا نہیں ہے، اس کو اوپر سے نیچے لانا ہے، بے بھی ایسا لکھنا ہے، رائٹ سے لیفٹ گھمانا ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، اس سے ماشاءاللہ مشق کیجئے، کیونکہ لکھنا بھی آنا چاہیے صرف پڑھنے کے علاوہ، کیونکہ یہ زبان اللہ کا کلام ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بواسطہ جبریل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام القرہ، ان سب سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہم تک جو پہنچی ہے ان سب کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آئی ہے، پھر ان کے سینوں سے ہوتے ہوئے آئی ہے۔ تو یہ بہت وہ ہے، اور اللہ کا بھی کلام ہے، اپنے مذہب اسلام کا کلام ہے۔ خبر میں سوال جواب بھی عربی میں ہوں گے، اور ہم جب عربی سیکھیں گے تو ہم کو آخرت کی جو زندگی اس میں بھی لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کوئی مینیجر کرنے جا رہے ہیں، اس کی آپ زبان جانے، عربی جانے، تو وہ خوش ہوتا ہے آپ سے مل کے کہ بھائی اس کو عربی آتی ہے، بات چیت آتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں کی زبان۔ اب ہمارے ساتھ ایک کالج میں ساتھی تھا ڈگری میں، وہ جرمن لیا تھا سیکنڈ لینگویج، ہم لوگ عربی لیے تھے، تو وہ جرمن سیکھنے کے لیے یہاں وہاں جاتا تھا، کیونکہ وہ جرمن موو ہونا چاہتا تھا، سیٹل ہونا چاہتا تھا، تو جرمن کی زبان سیکھا وہ، اگرچہ کہ دقت پیش آئی اس کو، لیکن لوگ دیکھیے جہاں جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں وہ اس کو ملتا ہے۔ تو سرکار کی حدیث بھی ہے کہ جو تم جس کو چاہو گے قیامت میں تمہارا حساب اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو ہے اس کی کوشش کرنا چاہیے، اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے طرف 10 قدم آتا ہے۔ تو یہ ہے، اور الحمدللہ یہ تجوید خیرت آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہے۔ ہم بڑی محنت سے بڑے بڑے اساتذہوں کے پاس جا کے صبح اٹھ کے جو ہے کہیں تجوید لہن سیکھتے تھے، کہیں قواعد و تجوید سیکھتے تھے، کہیں اذان کی مشق ہوتی تو وہاں بھاگتے تھے، تو کئی اساتذہوں کے پاس حضرت العلامہ مصباح القرہ حضرت قاری عبداللہ قریشی الازہری صاحب، سابقہ امام و خطیب اور نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ کے پاس بھی شرف تلمیذ ہم کو حاصل ہوا ہے، ان سے بھی چیزیں سیکھیں، اور جو ہے بڑے بڑے دوسرے علماء سے سیکھیں۔ تو آپ کو ایک موقع ملا ہے، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ ہم بڑے عالم دین کے پاس جائیں، کیونکہ ان کا بھی وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور مسافات بھی ہے۔ تو اس موقع کو، نادار موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے۔
تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ لوگ، اور جو ہے علم کو پھیلائیں، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کام میں استقامت دے، اور جو بھی سنا گیا ہے کہا گیا اس پر ہم سے زیادہ عمل کرنے کی